اٹھے نا دیکھ کر اگلا حصہ کیا وہ بھی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اپنی اس کتابوں میں نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا اس دن، جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک یہ بتانے کا طریقہ ہے اس معاشرے کے اندر ان ویلیوز کو جاری کرنے کا طریقہ ہے جس سے کہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ اس کے مختلف پہلو کے ایک اسلوب سے آپ نے بتایا، کیونکہ ایک تصور ہے، تصور یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو پسینہ آتا ہے، اگر کوئی درخت نہ ہو، اگر کوئی دیوار نہ ہو، اگر کوئی چھت نہ ہو تو انسان جو ہے دھوپ کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں کوئی اس طرح کا سہارا نہ ہو جو کہ دھوپ سے بچا سکے۔ تو وہاں تو وہ ہوگی، قیامت ہوگی، قیامت میں تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس سختی سے کچھ کمی کر سکے، اس میں کچھ آرام کا پہلو اس میں بھی آ سکے۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس دن مجرم جو ہے، گناہ گار جو ہے، وہ یہ پسند کرے گا، وہ چاہے گا کہ وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو قربان کر دے اور وہ نجات پا لے، جو کچھ بھی ہے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ساری زمین کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جتنی دولت بھی اس کے پاس ہو اور وہ دے اور وہ سزا سے اس کی جان چھوٹے، اس وقت ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، یبصرونہم، سامنے ہوں گے۔ یہاں ماں اور باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہی کام آئے گا جو کچھ اس نے یہاں کمایا ہوگا، وہی اس کو اللہ تعالیٰ کا سایہ جو ہے، رحمت کا سایہ اس کا، وہ مہیا کرے گا اور اس کو اس عذاب سے بچائے گا جس کا ایک لمحہ جو ہے کوئی بڑی سی بڑی دولت دے کر بھی نہیں اس میں سے تخفیف کی جا سکے گی۔ اور دولت اس وقت ہوگی کس کے پاس؟ دولت جو تھی وہ تو اس کے پاس یہاں تھی، یہاں کی دولت جو وہ یہ انتظام کر سکتا تھا، جیسا کہ اسی حدیث میں آگے آئے گا کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی سائے رحمت میں اس کو جگہ ملے، جس نے یہاں اس کا انتظام نہیں کیا اور وہ کام نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ اس عذاب سے وہ اس کو بچ سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو اپنی سائے میں لے سکے، وہ وہاں تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کو وہاں سے بچا سکے۔ کیا چیزیں ہیں یہ پہلو ہیں اسلامی معاشرے کے تعلق رکھنے والوں کے۔ سب سے پہلا جس نام کا لیا ہے وہ ہے امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ انصاف کرنے والا حکمران دنیا کی گویا سب سے بڑی نعمت ہے جو اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ وہ امام عادل جو ہے اس کے ہوتے ہوئے پھر انسان کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا کوئی نہیں ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ میرا تو سب کچھ ہے۔
اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہے، مر گئے ہیں، یتیم رہ گیا ہے، بیوہ رہ گئی ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کا سہارا اسلامی حکمران کی صورت میں موجود ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ ظلم ہو تو وہ اس کی طرف ہی کر دیتا ہے، ظالم کو وہ سزا دیتا ہے۔ وہ خود خائن نہیں ہے اور خیانت کو روائی نہیں دینے دیتا، وہ خود عیاش نہیں ہے اور وہ عیاشی نہیں کرنے دیتا، وہ بددیانت نہیں ہے اور بددانتی نہیں کر دیتا۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آج ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک آئین کی دفعہ موجود ہے کہ جو سب سے ہمارا بڑا حکمران ہے اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اب اس کو قیامت کے روز بھی بچا لینا کہ یہ تو ہمارا حکمران تھا، اس کو تو نہیں سزا ملنی چاہیے، کوئی بچا لے گا وہاں؟ وہاں تو یہ نہیں، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور نگران ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ وہاں تو اس کے اپنے بارے میں نہیں کہ تم نے خیانت کیوں کی اور تم نے مال کیوں لوٹا پبلک کا، بلکہ وہاں اور تم نے کیوں جرائم کیے، پبلک کو کیوں اذیتیں دیں اور کیوں ان پر ظلم کیا، بلکہ اس کی رعایا کے اندر، اس کی حکومت کے اندر جو ظلم ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری حکمرانی میں یہ کیوں کچھ ہوا، تم نے خود خیانت کی، یہ تو اس کی سزا تمہیں ملنی ہے، وہ بھی سزا تمہیں ملے گی جو تمہاری حکمرانی میں دوسرے لوگوں کو ظلم سہنا پڑا، دوسرے لوگوں کے مال ضبط ہوئے، دوسرے لوگوں کو مصیبتیں آئیں اور تم نے ان کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ تم ہماری پالیسیاں جو ہیں ان کی باعث بنی، ان کے لیے تکلیف کا، اذیت کا، دکھ ہوگا۔ تو فرمایا سب سے پہلا شخص جو ہے یہ نمبر 1 جو آپ نے ارشاد فرمایا امام عدل، جہاں عدل ہوگا وہاں انسان ہر جو ہے تکلیف کو گوارا کر لیتا ہے، کیونکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ عدل ہو رہا ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، میرے کوئی حق جو ہے وہ نہیں مارا جا رہا ہے، اس سے ظلم نہیں ہونے دیتا حکمران جو ہے، اور اگر ظلم ہو تو اس کی ظالم کی وہ خبر لیتا ہے، اس کی خیانت نہیں ہونے دیتا ہے، اس کا بھوکا نہیں مرنے دیتا ہے، اس کو بیمار نہیں رہتے، بیمار ہو تو اس کا علاج ہے، بھوکا ہو تو اس کے لیے کھانا ہے، کپڑا نہ ہو تو اس کے لیے کپڑا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کی زیادتی کی تلافی ہے۔ گویا ایک پوری معاشرہ جو ہے اس کی پشت پر موجود ہے، اور معاشرے کا سب سے بڑا حکمران جو ہے وہ اس سب کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی رعایا کے اندر کوئی چھوٹا بڑا اس کے اندر نہیں ہے، چھوٹے بڑے سب جو ہے اس کی نظر میں برابر ہے، حکمران کی نظر میں جیسے کہ اللہ کی نظر میں برابر ہے، سوائے اس کے کہ ان کے اندر جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے وہ بڑا ہے، دولت کی وجہ سے بڑا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے بڑا ہے۔ تو امام عادل جو ہے یہ سب سے بڑا اونچا مقام ہے جو ملے گا۔ یہ آگے حدیث اور بھی اس طرح کی آتی ہیں، وشاب نشا فی عباد اللہ، پھر وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے اس سے دوڑ لگائی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز، وقت پیری توبہ کر گرگزار میشوت پرہیزگار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بس انعام سمجھیں، جو بھی سمجھیں نعمت ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی آنکھ اس وقت کھل جائے جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ جو شخص نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے، آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جن کو وہ ترک کرتا ہے، کتنی لذتیں ہیں، وہ غلط کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے، وہ عیاشی کر سکتا ہے عیاشی نہیں کرتا، ڈاکہ ڈال سکتا ہے ڈاکہ نہیں ڈالتا، حرام کھا سکتا ہے حرام نہیں کھاتا، حرام کر سکتا ہے زنا کر سکتا ہے نہیں کرتا، ساری خرابیاں جو ہیں اس کے اندر وہی توانائی موجود ہے کہ وہ برے کام کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، لیکن اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ کی تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس ہے سامنے، وہ اس کی وجہ سے ان کی تمام چیزیں پڑھی کی پڑھی اور دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، لیکن وہ ان کے قریب نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدردانی یہ ہوگی کہ اس وقت اس سائے میں جگہ ملے گی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مساجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر عبادت کی جگہ مخصوص ہے، ویسے تو کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مساجد، وہ شخص جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے حاضری دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، اپنے آقا کے حاضر ہو کے تو اس کی جو ہے عبادت بجا لا رہا ہوں جیسے کہ اس نے ارشاد کیا اس کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھ کے جاتا ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اچھا اب یہ تو زور کی نماز تو ہو گئی اور پڑھی بھی گئی،
اب وہ عصر کے وقت کے انتظار کرنے لگتا ہے. اسی طرح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو دوسرے نماز جو ہے اس کے انتظار رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کب آئے وقت نماز کا اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں داخل ہو کر اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رکھوں اور اپنی بندگی کا ثبوت دوں اور اپنے وقت کا بہترین مصرف جو ہے اس کو کروں. پھر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، اور دو شخص جنہوں نے صرف اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی. یعنی یہ بھی انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ. دونوں نے یہ سمجھا کہ ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں. یہ چیز تھی ان کی، نہ کوئی رشتہ تھا ان کے درمیان، نہ کوئی ملازمت کا سلسلہ تھا، نہ کوئی عقائد کا سلسلہ تھا، نہ کوئی خاندان ایک تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی. صرف تحابا فی اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت جو تھی وہ ان کے درمیان مشترک تھی، اور اسی پر وہ ملتے اکٹھے بھی ہوتے تھے اور اسی محبت کو ساتھ دے کر وہ رخصت بھی ہوتے تھے ایک دوسرے سے. گویا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ایک کڑی تھی جو کڑی سے کڑی ملی ہوئی تھی کہ معاشرے کے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے ملتے تھے جیسے کہ رشتہ دار بھی نہیں ملتے ہیں. رشتہ جو ہے اس میں پھر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ وجہ محبت وہاں کیسے ناراضگی ہو؟ وہاں تو اس کی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی اسی صورت میں اس کی ہوگی کہ اس کو ان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ ملے گی. پھر فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَاتُ امرأة ذَاتُ منصب و جمال فقال إني أخاف اللہ، اور ایک وہ شخص جس کو ایک صاحب منصب، ایک خاندانی عورت اور خوبصورت عورت جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف بلائے اور وہ کیا کہے إني أخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑ جاتے ہیں. لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہو اور پھر ایک اعلیٰ منصب کی اور ایک اعلیٰ خاندان کی اور خوبصورت عورت اس سے بلائے، خود نہ کہے بلکہ وہ خود بلائے، لوگ تو پیچھے پڑے رہتے ہیں، پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو دعوت ملے، اس کو بلائے، لیکن وہ کیا کہے إني أخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے میرے دل میں، اس نے اس سے منع کیا ہے، میں اس کام کے قریب نہیں جاتا. اتنی کشش کو جب جو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا، اور اس کی پسند کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اس دن اللہ کے سایہ یا رحمت میں جگہ ملے گی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور یہ ایک شخص جس نے صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا. کس طرح سے دیا؟ یہ نہیں کہ پریس کانفرنس اکٹھے کر کے تو لوگوں کو چیک بانٹے اور تصویریں کھنچوائیں، یہ نہیں کیا، بلکہ ایک مثال، کسی خوبصورت مثال ہے کہ اس طرح سے دیا تاکہ کسی کو اس کا احساس نہ ہو، کسی پر کوئی احسان نہ ہو. ایک تو اس شخص پہ احسان نہ ہو کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہو گئی کہ میں اس نے مجھے پیسے دیے تو میں اس کا ممنون احسان ہوگا. دوسرے لوگوں کے درمیان یہ نہ شہرت ہو کہ یہ تو بڑا خیر مخیر اور یہ بہت پیسے دیتا ہے اور اس کی واہ واہ ہو گئی بڑی لوگوں کی زبانی پر. نہیں، وہ اس طرح سے دے محتاج کو کہ اس کا بائیں ہاتھ جو ہے اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو ہے کسی کو دیا ہے. اس سے زیادہ اپنے ایک شخص جو ہے اسی کا اپنے ایک ہاتھ جو ہے اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہے، اتنا وہ گویا پوشیدہ دیتا ہے، نہ کسی پہ احسان ترتا ہے، نہ کوئی ریاکاری ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ بڑا ہی سخی اور بڑا ہی جو ہے وہ مخیر کہتا ہے، اور نہ اس پر احسان کوئی ہوتا ہے جس کو وہ دیتا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا کہ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں آنسو میں بہنا شروع ہو جاتی. یہ خوف ہے اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیے وہاں تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگوں کے سامنے اگر روئے تو پھر تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ بڑے متقی ہیں، یہ ہیں. دیکھیے ہر وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری رہتا ہے اور یہ روتے رہتے ہیں کتنا دل ہے. نہیں، وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی اونچی ذات ہے، اس کا میں بندہ ہوں، اس کے جو فرائض مجھے ادا کرنے تھے اس کی بندگی کے،
اپنی اس کو خوبیاں اس میں یاد نہیں آتی، ان کے کمالات جو ہیں، بلکہ اپنی کوتاہیاں جو اس میں ہوتی ہیں وہ اس کو یاد آتی ہیں، اور پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس کے تقویٰ کی کون سر بشارت دے رہا ہے وہاں بیٹھ کے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی یہ کرے گا کہ اس کو اس وہاں جگہ دے گا جہاں وہ کسی اور شخص کو جو ہے جو ان چیزوں سے معروم ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی وہاں۔ یہ 7 شخص جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اس میں کوئی نہ کوئی جہاں بھی ہم کر سکیں، جس حد تک بھی کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہوں، اور اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔